بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8th کلاس ہم یونٹ نمبر 1 برطانوی اقتدار کا استحکام پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں انگریزوں کی اقتصادی اور معاشرتی پالیسی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے برصغیر پاک و ہند کے لیے انگریزوں کا مواصلات کا نظام اور اس مواصلاتی نظام کے فوائد۔ تو مواصلات کا نظام یعنی کمیونیکیشن سسٹم کہتے ہیں رابطے کے نظام کو۔ رابطے کے لیے کیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا؟ انگریزوں کی حکومت نے برصغیر پاک و ہند میں جدید مواصلاتی نظام کو متعارف کرایا تھا۔ پہلے والے جو مواصلات کا رابطے کا نظام تھا اس کی جگہ پر انہوں نے جدید مواصلاتی نظام کو رائج کیا تھا۔ اس نظام کا سب سے زیادہ فائدہ ان کو پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کو ہی زیادہ تر حاصل ہوا تھا۔ مواصلات کی ترقی کی وجہ سے یہاں پر سماجی زندگی اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے، کیونکہ عوام کو سیاست میں ہونے والی حکومت میں ہونے والی تبدیلیوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لارڈ ڈلہوزی نے 1854 میں ہندوستان میں محکمہ پبلک ورکس کی بنیاد ڈالی تھی، اور یہ ایک ایسا محکمہ تھا جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جو روڈز تھے، جو سڑکیں تھیں ہندوستان میں، ان کی مرمت کی تھی، اور انہوں نے اسی دور میں کلکتہ سے پشاور جانے والے جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ کی بھی مرمت کی تھی، کیونکہ روڈز بھی مواصلات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، رابطے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ گنگا نہر جو تھی اس کو مکمل کیا انہوں نے اپنے دور میں۔ لارڈ ڈلہوزی نے 1853 میں پہلی ریلوے لائن کا قیام کیا تھا، جو کہ ممبئی سے تھانی تک جاتی تھی۔ تھانی بھی ہندوستان کا ایک علاقہ تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں ٹیلی گراف کا نظام متعارف کرایا تھا۔ یہ تیز ترین، یہ ڈاک کا نظام میں یہ یوز ہوتا تھا۔ ڈاک کے نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے ایک نئی چیز ٹیلی گراف متعارف کرائی تھی۔ یہ بجلی کی تاروں کی مدد سے تیز ترین جو ہے وہ پیغام دوسری جگہ تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس مواصلاتی نظام کے فوائد کیا ہوئے اور کس کو زیادہ تک فوائد ہوئے؟ اچھا، ڈلہوزی نے، آپ کو میں نے بتایا کہ 1853 میں لارڈ ڈلہوزی نے پہلے ریلوے لائن قائم کی تھی، تو اس کا فائدہ بھی انگریزوں کو ہوا، کیونکہ ان ریلوے لائنز کی تعمیر کے ٹھیکے انہوں نے انگریز کمپنیوں کو دیے تھے، اور پاک و ہند میں بیرونی سرمایہ کاری کو بھی انہوں نے ترقی دی، اور بیرونی جو کمپنیاں تھیں ان کو انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ مواصلات کی ترقی کی وجہ سے انتظامی و فوجی فوائد حاصل کیے گئے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ برقی تار، ٹیلی گراف، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے جنگ آزادی کے دوران اس کے ذریعے سے انگریزوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ جنگ میں کامیابی کا ایک بڑا سبب جو تھا، یہ تیز ترین نظامی تھا پیغام رسانی کا، اور سڑکیں اور ریلوے لائنز جو انہوں نے بچھائی ہیں اس کی وجہ سے بھی انگریز حکومت ہی مستحکم ہوئی ہے، کامیاب ہوئی ہے۔ مال کو لانے لے جانے میں ان کو بہت زیادہ مدد ملی ہے، سڑکیں تعمیر کرانے میں، اور بندرگاہوں کو انہوں نے ترقی دی ہے اپنے دور حکومت میں۔ بندرگاہوں کی حالت درست کی ہے تاکہ بیرونی تجارت کو فروغ دیا جا سکے، تو بیرونی تجارت کا بھی فائدہ حکومت برطانیہ کو ہی پہنچا، کیونکہ اس وقت ہندوستان پر حکومت برطانیہ کی تھی۔ اچھا، اب مواصلات کی ترقی کے نظام نے، اس رابطے کی ترقی کے نظام نے انگریزوں کی حکومت کو ایک طرف مضبوط بنایا، تو دوسری طرف انہوں نے لوگوں کی معاشی ترقی، روزگار کے مواقع اور تجارت کی ترقی کا بھی باعث بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن زیادہ تر انہوں نے روزگار جو ہے وہ دیسی لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ انگریزوں کو ہی دیتے تھے، اور کوئی دیسی لوگ اگر جو ہے وہ ہندوستانی کسی ملازمت پر، کسی کام پر ہوتے تھے، تو انگریز لوگ وہاں پر کام کرنے والے ان کا جینا دوبھر کر دیتے تھے۔ اور آزادی جب حاصل ہو گئی ہے تو پھر ان منصوبوں کو زیادہ ترقی دے دی گئی ہے۔ جنگ آزادی کے بعد پھر ان منصوبوں کو اور بھی زیادہ ترقی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کے تحت۔ ایکٹ 1861، 1892، 1909 اور 1919 کے تحت ہندوستان کو اختیارات کی بتدریج منتقلی۔ کیونکہ جنگ آزادی کی اصلی وجہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کو سیاست میں، حکومت میں شامل نہ کرنا تھا، اس لیے ہندوستان کی سیاست میں، ہندوستان کی حکومت میں ہندوستانیوں کو شامل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ہندوستان کے لیے جو مختلف ادوار میں مختلف
قانون یا آئین ہندوستان میں آتے رہے ہیں حکومت برطانیہ کے طرف سے، ان قوانین کے تحت ہندوستانیوں کو کس طرح بتدریج یعنی درجہ بدرجہ ان کو حکومت میں ہندوستانیوں کو کس کس طرح شامل کیا گیا، آج ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ایکٹ، قانون یا آئین کیا ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آئین قوانین کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی بھی ریاست کا نظم و نسق یعنی کہ انتظام چلایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انڈیا کونسل ایکٹ 1861۔ 1861 میں ہندوستان میں جو پہلا آئین آیا تھا اس کو انڈیا کونسل ایکٹ، کیونکہ یہ سال 1861 میں آیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے انڈیا کونسل ایکٹ 1861۔ کسی بھی ایکٹ اس قانون کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی ملک کا قانون ساز ادارہ بناتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر حکومت برطانیہ کی ہے، اس لیے برطانوی قانون ساز ادارہ ہندوستان کے لیے ایکٹ بناتا ہے، اور پہلے ایکٹ کو انڈین کونسل ایکٹ کہا گیا ہے۔ اس کے تحت قانون ساز اداروں میں اختیارات میں اصلاحات پیش کی گئی، مزید بہتری کی گئی۔ اصلاح کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہتری، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا کیا، ہندوستانیوں کو سیاسی امور میں شریک کیا گیا، قانون ساز کونسلوں کے تعداد میں ارکان میں اضافہ کیا گیا، اور مدراس اور ممبئی میں نئی قانون ساز کونسلیں قائم کی گئیں، اور گورنر جنرل کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ صوبہ سرحد اور پنجاب میں بھی نئی قانون ساز کونسلیں قائم کریں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قانون ساز کونسلوں میں ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں کو نمائندگی دی گئی۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے انڈین کونسل ایکٹ 1892، کیونکہ یہ سال 1892 میں آیا تھا اس لیے اس کو انڈین کونسل ایکٹ 1892 کہا جاتا ہے۔ اس آئین کے تحت حکومتی امور میں عوام کو زیادہ شریک کیا گیا، زیادہ شرکت ان کے ضروری بنائی گئی۔ قانون ساز کونسلوں جو پہلے سے قائم تھی ان میں اختیارات کو زیادہ وسیع کیا گیا، اور کونسلوں کو چند مالیاتی اختیارات بھی دے دیے گئے۔ ہندوستانیوں کو مرکز اور صوبوں میں زیادہ نمائندگی دی گئی انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے تحت۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے ایکٹ کی طرف، اور تیسرا ایکٹ ہے قانون حکومت ہند 1909۔ اس کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پاک و ہند کے لیے وائسرائے لارڈ منٹو اور برطانوی کابینہ کے وزیر برائے امور ہند مارلے نے اس قانون کو تیار کیا تھا، اس لیے اس کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت قانون ساز اداروں میں مزید اصلاحات کی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اصلاح کی جمع ہوتی ہے، اور بہتری کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کو اصلاحات کہا جاتا ہے۔ قانون ساز اداروں کے ارکان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا، اور صوبوں کے قانون ساز اداروں میں بھی مثبت تبدیلیاں لائی گئی۔ کئی صوبوں میں قانون ساز اداروں کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، تمام کے نہیں، کئی صوبوں کے۔ اور مرکز اور صوبوں کی قانون ساز کونسلوں میں ہندوستانیوں کو مزید نمائندگی دی گئی۔ یاد رکھیے گا 1909 کے آئین کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا گیا۔ 1909 کے آئین کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا گیا، اور اسی قانون کے تحت گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں ہندوستانیوں کو پہلی بار نمائندگی دی گئی، اور ہندوستان کا پہلا نمائندہ مسٹر ایس پی سہنا تھے جو کہ انتظامی کونسل میں شامل ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ اور لاسٹ جو ہمارا قانون ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے قانون حکومت ہند 1919، اور اس کو مائٹنگو چیمسفورڈ اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے شارٹ نوٹ میں بھی شامل ہے۔ قانون حکومت ہند 1919 کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو قانون حکومت ہند 1919 کا دوسرا نام مائٹنگو چیمسفورڈ اصلاحات ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے سے کیا کیا کام ہوئے؟ اس ایکٹ کی روح سے مرکز میں 2 ایوانی مقننہ قائم کیا، مقننہ قانون ساز ادارے کو کہتے ہیں، اور اس ایکٹ کی روح سے ہندوستان میں 2 ایوانی مقننہ قائم کیا گیا، اور اس میں بعض ارکان کو منتخب کیا جاتا تھا جبکہ کچھ کو نامزد کیا جاتا ہے، نومینیٹ کیا جاتا تھا۔ ووٹران کے لیے یعنی جو لوگ ووٹر تھے جو ووٹ دیتے تھے، یہ کئی شرائط عائد کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ مرکزی مقننہ کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا، 2 سطحوں پر قانون سازی ہوگی، ایک مرکز میں اور ایک صوبائی سطح پر۔ تو مرکزی قانون ساز جو ادارہ ہے اس کے اختیارات میں وسعت کی گئی، اختیارات کو وسیع کیا گیا۔ صوبوں میں 2 عملی نظام رائج کیا گیا۔ 2 عملی نظام کیا؟ یعنی کہ بعض وزراء براہ راست گورنر کے تحت کام کرتے تھے، اور بعض کو صوبائی اسمبلی سے لیا جاتا تھا اور گورنر کے تابع وہ نہیں ہوتے تھے۔
ٹھیک ہے جی. 2 عملی نظام ایسا نظام جس کے تحت بعض وزراء براہ راست گورنر کے تحت کام کرتے تھے اور بعض صوبائی اسمبلی سے لیے جاتے تھے اور وہ گورنر کو جواب دہ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے تحت سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر امور ہند کے اختیارات میں کمی کر دی گئی، اور یہ اختیارات میں جو کمی کی گئی تو یہ اختیارات ہندوستانی حکومت کو حاصل ہوئی. ٹھیک ہے جی. 1909 کے آئین کے تحت مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا گیا، جبکہ 1919 کے قانون کے تحت سکھوں کو بھی جداگانہ انتخابات کا حق دے دیا گیا. آج ہم نے پڑھا 4 ایکٹ کے تحت 1861، 1892، 1909 اور 1919 کے تحت ہندوستانیوں کو اختیارات کی بتدریج منتقلی، درجہ بدرجہ منتقلی. یہاں پر آپ کا یونٹ ختم ہو جاتا ہے. ایکسرسائز یہ ہے جی آپ کی ایکسرسائز، پیج نمبر ہے آپ کے پاس 24 25. پہلا کوشچن خالی جگہ پر کریں، آپ نے پینسل سے کرنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے صحیح جواب کا انتخاب کریں. گیون آپشنز میں سے آپ نے کریکٹ آپشن پہ ٹک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز آ گئی ہے جس میں آپ کے پاس 5 شارٹ اور 4 لانگ کوشچن ہے، جن کی PDF فائل آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ نے اپنے پاس لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.